قتل بہت ہی خوفناک اور ظالمانہ جرم ہے۔ ایک انسان کا دوسرے کو مارنا بڑے حوصلے اور جگرے کا کام ہے۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ ایک جیتے جاگتے انسان کو قتل کرنے والا قاتل بڑا خوفناک اور وحشی انسان ہوتا ہوگا۔ جی نہیں، یہ مفروضہ غلط ہے۔ قتل جیسا جرم کوئی دھان پان والا اور معصوم آدمی بھی کر سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ قاتل بہت طاقتور اور درندہ صفت ہو۔ انسانی نفسیات کے ماہرین نے اس ایک لمحے کو پاگل پن کہا ہے، اور ٹھیک ہی کہا ہے۔ جو قتل ایسے ہوتے ہیں جو ایک لمحے کے پاگل پن کا نتیجہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیے جاتے ہیں، ایسے قتل عام طور پر عادی جرائم پیشہ لوگ کرتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسے لوگ بھی جرم کر گزرتے ہیں جنہوں نے کبھی مکھی بھی نہیں ماری ہوتی۔ ایسے لوگ جب کسی جرم میں ملوث ہوتے ہیں تو کسی چونکا دینے والی کہانی کا انکشاف ہوتا ہے۔ ہمارے اپنے معاشرے کے ایسے ڈھکے چھپے گوشے بے نقاب ہوتے ہیں جو اس سے پہلے نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ قتل کا باعث عام طور پر زن، زر اور زمین کی مثلث ہوتی ہے، لیکن میرا تجربہ ہے کہ سب سے زیادہ قتل عورت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ عورت جب مرد کے دماغ پر سوار ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، اسے اس عورت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور عورت جب حسین بھی ہو تو معاملات اور بھی سنگین ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو جو کہانی سنانے لگا ہوں وہ پنجاب کے ایک دیہاتی اور شہری علاقے سے تعلق رکھتی ہے۔ میں ان دنوں ایک قصبے میں تعینات تھا۔ اس قصبے کے قریب سے ایک مین سڑک شہر تک جاتی تھی۔ یہ قصبہ بہت بڑا تو نہیں تھا، لیکن شہر نزدیک ہونے کی وجہ سے یہاں ہر قسم کی سہولیات موجود تھیں۔ میرے تھانے کے علاقے میں اس قصبے کے علاوہ 3 گاؤں اور بھی آتے تھے۔ اس علاقے میں عام طور پر جرائم کم ہی ہوتے تھے، کبھی کبھی چھوٹی موٹی چوری چکاری یا لڑائی جھگڑے کی اطلاع آ جاتی تھی۔ سنگین جرم کم ہی ہوتے تھے۔ یہ علاقہ ہندوؤں مسلمانوں کا ملا جلا تھا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ زیادہ تر برے کام اور گناہ رات کے اندھیرے میں جنم لیتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح زیادہ تر قتل بھی رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں، اور دن کی روشنی میں ان کا انکشاف ہوتا ہے۔ رات کا اندھیرا بہت سے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے، لیکن دن چڑھتے ہی ہر چیز عیاں ہو جاتی ہے۔ ویسے آج کل تو دن دہاڑے قتل ہوتے ہیں اور انسان مکھیوں کی طرح مارے جاتے ہیں۔ گرمیوں کے دن تھے، میں سورج کی تپش بڑھنے سے پہلے پہلے تھانے پہنچ جایا کرتا تھا۔ اس طرح میں وقت سے کچھ پہلے چلا جاتا تھا۔ اس دن میں تھانے پہنچا تو وہاں مجھے پہلے سے ایک آدمی محرر کے پاس بیٹھا ہوا نظر آیا۔ مجھے دیکھ کر محرر نے سلوٹ کیا۔ اس کے پاس بیٹھا ہوا آدمی بھی کھڑا ہو گیا اور اس نے جھک کر مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ وہ کس سلسلے میں آیا ہے۔ قتل کی واردات کی اطلاع ہے سر، اس آدمی کے بولنے سے پہلے ہی حوالدار نے کہا۔ یہ آدمی لاش دیکھ کر آ رہا ہے۔ میں نے مزید تفصیل پوچھنے کے لیے اس آدمی کو اپنے کمرے میں بٹھا لیا۔ اس نے جو کچھ بتایا وہ اس طرح تھا۔ اس آدمی کے ساتھ ایک اور آدمی تھا۔ یہ دونوں شہر میں مزدوری کرنے جاتے تھے اور شام کو واپس آتے تھے۔ یہ دونوں صبح منہ اندھیرے ہی گھر سے نکل آتے تھے اور پیدل سفر کرتے ہوئے ہمارے قصبے تک آتے تھے۔ یہاں سے وہ تانگے وغیرہ میں شہر چلے جاتے تھے۔ راستہ چھوٹا کرنے کے لیے یہ عام راستوں سے ہٹ کر کھیتوں کی مینڈھوں اور جنگلاتی حصے پر چلتے تھے۔ اس طرح ان کا خاصا وقت بچ جاتا تھا اور سفر بھی کم ہو جاتا تھا۔ اس روز بھی وہ اپنے معمول کے مطابق آ رہے تھے کہ قصبے کے جنوبی طرف ایک ویران سی جگہ پر انہیں ایک آدمی درخت سے بندھا ہوا نظر آیا۔ پہلے تو وہ بہت ڈرے، مگر پھر ہمت کر کے قریب چلے گئے۔ وہ ایک جوان عمر آدمی تھا جس کی گردن سے خون بہہ بہہ کر زمین پر جمع ہوا تھا۔ دونوں نے ارادہ کیا کہ چپ چاپ یہاں سے کھسک جائیں، مگر پھر وہ یہ سوچ کر ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی انہیں اس طرف سے آتا دیکھ لے اور قتل کا الزام ان پر لگ جائے۔ ان میں سے جو بڑی عمر کا تھا اس نے اپنے ساتھی کو تھانے اطلاع دینے کے لیے بھیج دیا اور خود وہیں موجود رہا۔ میں نے اس سے کچھ اور باتیں پوچھیں اور مزید وقت ضائع کیے بغیر اپنا عملہ ساتھ لے کر اس آدمی کے ساتھ چل پڑا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک کانسٹیبل کو دوڑایا کہ وہ کھوجی، نمبردار اور 2-3 معزز آدمیوں کو لے کر مطلوبہ جگہ پر پہنچے۔ اس آدمی کے ساتھ چلتے ہوئے ہم کھیتوں میں پہنچ گئے۔ کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے ایک طرف جہاں سے کھیتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، جھاڑ جھنکار والی زمین تھی، وہاں خود رو درختوں کی بہتات تھی۔ وہ آدمی مجھے اس طرف لے گیا۔ کچھ اور اندر جا کر ایک ایسی جگہ آ گئی
جسے چاروں طرف سے درختوں اور جھاڑیوں نے گھیر رکھا تھا۔ مجھے دور سے ہی نظر آ گیا کہ کیکر کے ایک درخت کے ساتھ ایک آدمی رسیوں سے درخت کے تنے کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ ہمیں آتے دیکھ کر اس آدمی کا ساتھی جو قریبی درختوں کے سائے میں کھڑا تھا ہماری طرف آ گیا۔ میں نے سب کو پیچھے کھڑے رہنے کو کہا اور خود آگے چلا گیا۔ یہ احتیاط میں نے اس لیے کی تھی کہ مجرم یا مجرموں کے قدموں کے نشانات ضائع نہ ہو جائیں۔ میں نے قریب جا کر دیکھا، وہ ایک 30-32 سال کا جوان عمر آدمی تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اس پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہے۔ اس کی داہنی آنکھ کے نیچے ایک نیل گوں ابھار نظر آ رہا تھا۔ نچلا ہونٹ پھٹا ہوا اور سوجا ہوا تھا اور اس سے خون نکلا ہوا تھا۔ اصل زخم جو موت کا باعث بنا ہوگا وہ مقتول کی گردن کی بائیں جانب کٹ کا گہرا نشان تھا۔ میرے تجربے کے مطابق وہ کلہاڑی کی ضرب تھی جو خاصی کاری تھی۔ مقتول کی گردن سے خون بہہ کر درخت کے تنے سے ہوتا ہوا زمین پر جم گیا تھا۔ اس خون پر اور مقتول کی گردن کے زخم پر سینکڑوں کی تعداد میں جنگلی چیونٹے جمع ہو گئے تھے۔ میں نے قریبی جھاڑی سے ایک چھوٹی سی شاخ اتار کر ان چیونٹوں کو ہٹایا۔ پھر میں نے 2 کانسٹیبلوں سے کہا کہ احتیاط سے آ کر لاش کو کھولیں اور سائے میں ڈال دیں۔ مقتول کو پٹسن کی رسی سے اس طرح باندھ دیا گیا تھا کہ اس کی پشت درخت کے تنے کے ساتھ لگا کر رسی کے بل دیے گئے تھے۔ رسی کے آخری سرے کو گرا لگانے کے بجائے ویسے ہی پچھلی طرف رسی کے بلوں میں اڑس دیا گیا تھا۔ کانسٹیبلوں نے رسی کے بل کھول کر لاش کو اٹھایا اور درختوں کے گھنے سائے میں گھاس پر لٹا دیا۔ میں درخت کے ارد گرد کسی سوراخ کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگا۔ میری نظریں جھاڑیوں اور گھاس میں لگی ہوئی تھیں۔ آثار بتا رہے تھے کہ یہاں خاصی دھینگا مچتی ہوئی ہے۔ قدموں کے نشانات بڑے صاف نظر آ رہے تھے۔ اتنے میں وہ کانسٹیبل جسے میں نے کھوجی اور معززین کو لانے کے لیے بھیجا تھا، گاؤں کے نمبردار 2 معزز آدمیوں اور کھوجی کو لے کر ساتھ آ گیا۔ میں نے ان کی موجودگی میں موقع پر جو ضروری کارروائی کرنی تھی وہ کی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کا بندوبست کیا۔ اس کے بعد میں نے کھوجی کو بلا کر کچھ ہدایات دیں۔ کھوجی اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ نمبردار اور اس کے ساتھ آنے والے دوسرے 2 آدمیوں نے لاش کا چہرہ دیکھا تو فوراً پہچان گئے اور انہوں نے بتایا کہ اس آدمی کا نام عباس ہے اور گاؤں میں اس کی بڑی اچھی دکان ہے۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ اس کے گھر والوں کو اطلاع بھجوا دے۔ اس کے جواب میں نمبردار نے مجھے بتایا کہ مقتول عباس باقاعدہ اس گاؤں کا رہنے والا نہیں بلکہ گزشتہ 6-7 ماہ سے گاؤں میں آباد ہوا تھا۔ اس نے چھوٹا سا ایک مکان خریدا تھا اور اس کے باہر والے کمرے میں دکان بنا رکھی تھی۔ اس کے متعلق یہی پتہ لگا تھا کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں اور اس نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی۔ ابھی میں نمبردار سے مقتول عباس کے بارے میں معلومات حاصل کر ہی رہا تھا کہ اچانک کھوجی آتا دکھائی دیا۔ اس نے دور سے ہی مجھے آنکھوں سے ادھر آنے کا اشارہ کیا۔ میں نمبردار کو وہیں چھوڑ کر اس کی طرف بڑھ گیا۔ کھوجی مجھے جھاڑیوں کے درمیان سے گزار کر 15-20 گز دور لے گیا۔ جو چیز وہ مجھے دکھانا چاہتا تھا وہ مجھے فوراً نظر آ گئی۔ یہ ایک رنگین دوپٹہ تھا جو ایک کانٹوں والی جھاڑی میں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ کھوجی نے مجھے ایک طرف لے جا کر ایک اور چیز دکھائی۔ یہ رنگ برنگی چوڑیوں کے ٹکڑے تھے جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر یہ ٹکڑے اکٹھے کیے اور اپنے رومال میں لپیٹ کر جیب میں رکھ لیے۔ پھر میں نے جھاڑیوں میں پھنسا ہوا دوپٹہ بھی احتیاط سے نکال لیا۔ یہ ایک سلکی دوپٹہ تھا۔ ایسے دوپٹے دیہات میں کم ہی نظر آتے تھے۔ یہ خاصا قیمتی تھا۔ اس میں سے کسی مہنگے پرفیوم کی مسحور کن خوشبو آ رہی تھی۔ جائے واردات پر دوپٹے اور ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی موجودگی اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ اس واردات کا تعلق عورت سے ہے یا کسی نہ کسی طرح اس میں کوئی عورت ملوث ہے۔ یقیناً یہ عورت مقتول سے ملنے اس ویرانے میں آئی ہوگی۔ کسی طرح اس کے وارثوں کو اس کا علم ہو گیا ہوگا اور انہوں نے موقع پر رنگے ہاتھوں پکڑ کر مقتول عباس کو قتل کر دیا اور عورت کو لے گئے۔ اس کھینچا تانی میں اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور دوپٹہ بھی جھاڑیوں میں پھنس گیا۔ کھوجی نے مجھے بتایا کہ جائے واردات پر 4 قسم کے کھرے پائے گئے ہیں۔ مقتول کے کھرے گاؤں والی طرف سے آئے تھے اور عورت کے کھرے دوسری طرف سے آئے تھے جدھر سے بڑی سڑک گزرتی تھی۔ دوسرے 2 مردانہ کھرے بھی اسی طرف سے آئے تھے جدھر سے عورت آئی تھی۔ پھر کھوجی نے ان کی واپسی کے کھرے بھی مجھے دکھائے اور بتایا کہ عورت اپنی مرضی سے ان کے ساتھ نہیں چل رہی، اسے گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے۔ ذرا اور آگے جا کر زنانہ کھرے غائب ہو گئے اور صرف 2 مردوں کے کھرے رہ گئے۔ کھوجی نے بتایا کہ دونوں مردوں میں سے ایک نے عورت کو اٹھا لیا ہے۔
کھوجی نے مجھے کھرے غور سے دیکھنے کو کہا اور بتایا کہ ایک مردے کے کھرے زمین پر زیادہ گہرا نشان چھوڑ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس نے وزن اٹھا رکھا ہے، جبکہ عورت کو اٹھانے سے پہلے دونوں مردوں کے کھرے ایک جیسے نشان چھوڑ رہے تھے۔ ہم نشانات دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، یہ نشان پکی سڑک کی طرف جا رہے تھے۔ میں کھوجی کے ساتھ کھروں کو غور سے دیکھتا ہوا چل رہا تھا۔ مجھے زمین پر ایک ڈوری سی نظر آئی، جیسے کوئی تعویذ وغیرہ ہوتا ہے۔ ڈوری کے ساتھ کوئی چیز بھی تھی جو مٹی میں دب گئی تھی۔ میں نے ڈوری کو پکڑ کر اٹھایا تو اس میں پیروئی ہوئی وہ چیز بھی پوری طرح واضح ہو گئی۔ یہ ایک لکڑی کی ننھی سی سلیب تھی۔ اس قسم کی سلیب عام طور پر عیسائی گلے میں ڈالتے ہیں۔ کثرت استعمال سے ڈوری خاصی کمزور ہو چکی تھی۔ یہ ڈوری غالباً اس وقت ٹوٹی ہوگی جب آدمی نے لڑکی کو اٹھایا ہوگا۔ مزاحمت کے دوران ڈوری ٹوٹ گئی جس کا آدمی کو پتہ نہ چلا۔ میں نے یہ ڈوری اور چوبی سلیب بھی چوڑیوں کے ٹکڑوں کے ساتھ جیب میں رکھ لی۔ یہ چیزیں تفتیش میں مددگار ثابت ہو سکتی تھیں۔ میں کھوجی کے ساتھ آگے پکی سڑک تک چلا گیا۔ وہاں سڑک کے کنارے ایک طرف کو یہ کھرے مڑ گئے اور پھر وہاں سے آگے یہ کھرے غائب ہو گئے۔ جس جگہ سے کھرے غائب ہوئے تھے وہاں زمین پر گھوڑے کی لد کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور کچھ خشک چارہ بھی بکھرا ہوا تھا۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ قاتل تانگے پر آئے تھے اور اسی تانگے پر واپس بھی گئے۔ میں کھوجی کے ساتھ واپس لاش کے پاس آ گیا۔ بعض جگہوں پر کھرے اتنے صاف تھے کہ میں نے ان کے مولڈ بنوا لیے۔ اس دوران نمبردار نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے جانے کا بندوبست کر دیا تھا۔ میں نے 2 کانسٹیبلوں کو لاش کے ساتھ شہر کے ہسپتال بھیج دیا۔ میں نے لاش کی اطلاع لے کر آنے والے دونوں آدمیوں کو پہلے ہی جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ غریب دیہڑی دار مزدور تھے۔ میں نے ان کا نام اور گاؤں وغیرہ پوچھ لیا تھا۔ جائے واردات سے فارغ ہو کر میں نے گاؤں کا رخ کر لیا اور نمبردار کی بیٹھک میں جا کر ڈیرا جمایا۔ میں نے مقتول عباس کے متعلق معلومات حاصل کرنی تھیں۔ اس کے لیے نمبردار نے مقتول عباس کے قریب رہنے والے 1-2 ہمسایوں کو بھی بلا لیا تھا۔ میں نے ان سے مقتول کے متعلق کچھ سوالات پوچھے، مثلا مقتول کیسا آدمی تھا، اس کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی، کسی عورت کے ساتھ اس کے تعلقات تو نہیں تھے، وغیرہ وغیرہ، کبھی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا ہو۔ لوگوں نے مجھے جو کچھ بتایا اس کے مطابق مقتول انتہائی شریف اور ملنسار آدمی تھا۔ اس کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ ہر کوئی اس کی عزت کرتا تھا۔ عورتوں کے معاملے میں بھی اس کی کوئی شکایت نہیں تھی۔ کبھی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا تو درکنار، اسے کسی نے غصے میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک آدمی نے بتایا کہ ہفتے 10 دن بعد اس کے پاس ایک نوجوان آیا کرتا تھا۔ یہ دونوں بیٹھ کر بڑی رازداری سے باتیں کرتے تھے۔ اس آدمی نے یہ بھی بتایا کہ مقتول مہینے میں 2 دن شہر ضرور جاتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ دکان کے لیے سامان وغیرہ لینے کے لیے جاتا ہے۔ میں نے مقتول کے پاس آنے والے نوجوان کے متعلق قریدنا چاہا تو پتہ چلا کہ کسی کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آتا ہے۔ اگر اس نوجوان کے متعلق پتہ چل جاتا تو مقتول عباس کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ گاؤں کے لوگ مقتول کے بارے میں بہت کم جانتے تھے۔ میں نے معلوم کیا کہ گاؤں میں مقتول کی کسی کے ساتھ دوستی ہوگی جس کے ساتھ وہ ہر طرح کی باتیں کرتا ہوگا۔ ویسے تو اس کی سب کے ساتھ الیک سلیک تھی، ایک شخص نے کہا، لیکن جس قسم کی دوستی آپ کے ذہن میں ہے ایسی گاڑی اور بے تکلفی والی دوستی اس کی کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ میں نے سب لوگوں سے کہا کہ اب اگر وہ نوجوان گاؤں میں نظر آئے تو اسے کسی بہانے بٹھا کر تھانے میں اطلاع کر دیں یا اسے تھانے لے آئیں۔ نمبردار اور دوسرے لوگوں کو اچھی طرح سمجھا کر میں تھانے آ گیا۔ تھانے میں آ کر میں نے مقتول عباس کے قتل کے بارے میں غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ کیس میرے لیے اچھی خاصی سردردی کا باعث بنے گا۔ بہرحال چونکہ مقتول کا فی الحال کوئی والی وارث سامنے نہیں آیا تھا، اس لیے میں نے قانون کے مطابق از خود کارروائی کرتے ہوئے کیس درج کر لیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان مرحوم کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی پیار کی سلیب پر۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے اس کیس پر باریک بینی سے غور کرنا شروع کر دیا۔ بظاہر اس قتل کے ڈانڈے شہر سے جا کر ملتے تھے، لیکن یہ ضروری بھی نہیں تھا۔ جائے واردات سے ملنے والا خوشبو میں بسا ہوا مہنگا دوپٹہ، لڑکی اور مجرموں کے کھروں کا پکی سڑک کی طرف سے آنا اور واپس جانا، اور سڑک کے کنارے تانگے کا کھڑا ہونا،
میرے اس خیال کو تقویت دیتا تھا کہ جائے واردات پر موجود لڑکی اور قاتلوں کا تعلق شہر سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ میرا مفروضہ ٹھیک ہی ہو۔ لڑکی کا تعلق اسی گاؤں یا ارد گرد کے کسی گاؤں سے بھی ہو سکتا تھا۔ فرض کر لیا کہ لڑکی شہر سے ہی آئی تھی، سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اسے کیا ضرورت تھی کہ اتنی دور آ کر رات کے اندھیرے میں ایک ویران جگہ آ کر مقتول سے ملاقات کرتی۔ اس کے علاوہ میرے دماغ میں یہ بھی آیا کہ یہ عشق و محبت کا کھیل ہو سکتا ہے، ہوس یا بدکاری والا معاملہ نہیں۔ میں جتنا اس معاملے پر غور کرتا گیا اتنا ہی میرا دماغ الجھتا گیا۔ مقتول کے متعلق معلومات نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ کون تھا اور کہاں سے آ کر اس قصبے میں رہنے لگا تھا؟ اس کے والدین یا کوئی بہن بھائی تھے بھی یا نہیں؟ اگر تھے تو کہاں تھے؟ یہ ایسے سوالات تھے جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ شہر چونکہ قصبے سے بہت زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے پوسٹ مارٹم رپورٹ جلد ہی آ گئی۔ اس میں موت کا باعث گردن پر تیز دھار آلے کا گہرا زخم لکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ خون بہہ جانے سے موت واقع ہو گئی تھی۔ گردن کا زخم 1.5 سے 1.25 انچ تک گہرا تھا۔ لگتا تھا اسے جان سے مارنے سے پہلے لاتوں، مکوں اور ڈنڈوں سے مارا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ایک بات سرکاری ڈاکٹر نے میرے لیے خاص طور پر لکھی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ مقتول کے ناخنوں میں انسانی گوشت کے ریشے پائے گئے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مقتول نے قاتل کے جسم کے کسی حصے پر گہری خراشیں ڈال دی ہوں گی۔ یہ میرے کام کی بات تھی۔ موت کا وقت رات 9 اور 10 بجے کے درمیان کا لکھا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی جو تفتیش کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس کوئی ایسا سراغ نہیں تھا یا کوئی ایسا راستہ نہیں تھا جہاں سے میں تفتیش کا آغاز کرتا۔ ایک لحاظ سے یہ ایک اندھا قتل تھا۔ میں نے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے بجائے مخبروں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے امید تھی کہ میرے یہ مخبر میرے لیے کوئی نہ کوئی کام کی بات معلوم کر ہی لیں گے۔ میں نے مقتول عباس کی لاش کو لاوارث قرار دے کر امانتاً دفن کروا دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے مخبروں کو بلا لیا۔ یہ 4 تھے اور ان میں سے ایک عورت بھی تھی۔ یہ عورت اپنے کام میں اتنی مہارت رکھتی تھی کہ 7 پردوں کے اندر چھپے ہوئے بھید بھی نکال لاتی تھی۔ ایک مخبر پکا جرائم پیشہ تھا، وہ چھوٹے موٹے جرائم کرتا تھا، یہ بھی بڑے کام کا آدمی تھا، ہر قسم کے جرم کرنے والوں کے متعلق علم رکھتا تھا۔ باقی 2 افراد عام لوگ تھے جو تھانے دار کی خوشنودی کے لیے یہ کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ نمبردار بھی میرا مخبر تھا۔ میں نے ان کو واردات کے متعلق بتایا اور پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ڈاکٹر کے لکھے ہوئے خاص نوٹ کے متعلق بتایا، اور انہیں کہا کہ انہیں کوئی ایسا شخص نظر آئے جس کے چہرے یا گردن پر تازہ خراشوں کے نشانات ہوں تو وہ اس کا پتہ ٹھکانہ دیکھ کر تھانے میں اطلاع دیں۔ اچانک میرے ذہن میں جائے واردات سے ملنے والی لکڑی کی سلیب آ گئی۔ جائے واردات پر اس سلیب کی موجودگی کا مطلب یہ تھا کہ اس واردات میں شریک 2 آدمیوں میں سے ایک عیسائی تھا۔ میں نے مخبروں سے یہ بھی کہا کہ وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش بھی کریں کہ قصبے میں کوئی عیسائی بھی ہے جو اپنے گلے میں لکڑی کی سلیب پہنتا ہو۔ ایسی ہی کچھ اور باتیں سمجھا کر میں نے سب کو رخصت کر دیا۔ مخبروں کو بھیج کر میں کچھ چھوٹے موٹے کیسوں کی فائلیں دیکھنے لگا۔ پھر ASI جو ایک ہندو تھا اس کو بلا کر سمجھایا کہ اس نے کیا کارروائی کرنی ہے۔ یہ ہندو ASI بڑا ہی سست اور کام چور آدمی تھا، جہاں بھی تفتیش کے لیے جاتا بس مال کمانے پر نظر رکھتا تھا۔ جب سے میں نے اس تھانے کا چارج سنبھالا تھا یہ ASI پریشان رہتا تھا۔ میں اسے چھوٹے موٹے کیسوں تک ہی محدود رکھتا تھا۔ وہ دن انہی کاموں میں گزر گیا اور میں کوئی خاص بات معلوم نہ کر سکا۔ اب میری تفتیش کا دار و مدار مخبروں کی اطلاعات پر تھا۔ میں نے باقی کی کارروائی کو اگلے دن پر ڈال دیا اور تھانے سے آ گیا۔ اگلے دن میں تھانے پہنچا تو ایک مخبر جو اس قصبے سے ہی تعلق رکھتا تھا مجھ سے پہلے آیا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کے جوش و خروش سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کوئی اہم خبر لے کر آیا ہے۔ میں نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہی اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس نے بتایا کہ کل اس نے ایک نوجوان کو دیکھا جس نے اپنی گردن پر بڑا رومال لپیٹ رکھا تھا۔ یہ مخبر بال کٹوانے حجام کے پاس گیا تھا جہاں اس نے رومال والے کو دیکھا تھا۔ رومال والے نے بال کٹوانے کے لیے رومال کھولا تو اس کی گردن کے دائیں جانب لمبی لمبی خراشیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ یہ خراشیں زیادہ پرانی بھی معلوم نہیں ہوتی تھیں، ان کی سرخی بتا رہی تھی کہ 1-2 دن ہی پرانی ہیں۔ میرا مخبر یہ دیکھ کر چونک گیا اور اس نے بڑے ہمدردانہ انداز میں اسے پوچھا کہ اسے گردن پر کیا ہوا ہے۔
اس کے جواب میں وہ نوجوان پہلے تو گھبرا گیا، مگر پھر پھیکی سی ہنسی کے ساتھ کہا کہ ایک دوست کے ساتھ مذاق میں ہاتھا پائی ہو گئی تھی، اس کے ناخن بڑے ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ خراشیں پڑ گئیں۔ تم اس نوجوان کو جانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ بہت اچھی طرح جناب، مخبر نے کہا، وہ ہمارے قصبے کا ہی رہنے والا ہے۔ یہ 2 بھائی ہیں اور ان کا باپ فوت ہو چکا ہے۔ یہ لوگ لوہاروں کا کام کرتے ہیں۔ میں نے اس کا نام اور پتہ نوٹ کر لیا۔ اس نوجوان کا نام حمید اور دوسرے بھائی کا نام رشید تھا۔ یہ مخبر بڑے کام کی اطلاع لے کر آیا تھا۔ میں نے اسے شاباش دی اور کچھ انعام بھی دیا۔ پھر میں نے اسے سمجھایا کہ وہ دونوں بھائیوں پر نظر رکھے کہ کہاں آتے جاتے ہیں اور کس سے ملتے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ خاص طور پر اس بات کا دھیان رکھے کہ کوئی عیسائی نوجوان ان کے پاس آتا جاتا ہو، یا دونوں بھائیوں میں سے کوئی ایک ایسے نوجوان سے ملنے جاتا ہو جس پر شبہ ہو کہ وہ عیسائی ہو سکتا ہے۔ یہ مخبر چلا گیا۔ وہ مجھے گھپ اندھیرے میں روشنی کی کرن دکھا گیا تھا۔ اب مجھے دوسرے مخبروں کا انتظار تھا۔ ان سے رپورٹیں لینے کے بعد میں نے اگلا قدم اٹھانا تھا۔ اس الجھے ہوئے کیس کا ایک سرا میرے ہاتھ آ گیا تھا اور میں بڑی احتیاط سے اس سرے کو تھام کر آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ دوپہر تک باری باری باقی کے 3 مخبر بھی آ گئے۔ وہ کوئی خاص خبر لے کر نہیں آ سکے تھے۔ میں نے دونوں مردوں کو جانے کے کہا اور عورت جس کا نام سکینہ تھا اس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں نے اس کو حمید اور رشید کے گھر کا پتہ سمجھایا اور یہ بھی بتایا کہ یہ لوگ لوہار ہیں۔ سکینہ نے بتایا کہ وہ ان لوگوں کے متعلق تھوڑا بہت جانتی ہے۔ میں نے سکینہ سے کہا کہ اس نے ان لوگوں کے گھر کے اندر کی باتیں معلوم کرنی ہیں۔ ان کے گھر میں کون کون رہتا ہے، اگر ان کی کوئی بہن ہے تو ارد گرد سے معلوم کرنا ہے کہ وہ کردار کی کیسی ہے، اس کے کسی کے ساتھ تعلقات تو نہیں ہیں، اور ان کے گھر میں اس بات پر لڑائی جھگڑا ہوا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ سکینہ ایسے کاموں کی ماہر تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ میں کیا معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسی وقت چلی گئی۔ اس نے جاتے ہوئے بڑے اعتماد سے مجھے کہا تھا کہ شام تک آپ کو اس گھر کی ہر بات معلوم ہو جائے گی۔ سکینہ کے جانے کے بعد میں اس کیس کی جزیات پر غور کرنے لگا۔ ابھی تک میں عضوِ معطل کی طرح بیکار بیٹھا تھا۔ میرے کسی بھی اقدام کا دار و مدار مخبروں کی لائی ہوئی اطلاعات پر تھا۔ تفتیش کے دوران کبھی کبھی ایسے مواقع بھی آ جاتے ہیں جب تفتیشی افسر کو خوامخواہ ہلکان ہونے کے بجائے اپنے ماتحت عملے کو استعمال کرنا بہتر ہوتا ہے۔ کسی ماہر شاطر کی طرح مہروں کو آگے پیچھے کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح شطرنج میں بعض اوقات ایک پیادہ مخالف کی مات کا سبب بن جاتا ہے، بالکل اسی طرح ایک معمولی مخبر اپنی کامیاب مخبری کے ذریعے وہ کام کر گزرتا ہے جو بڑے سے بڑا تفتیشی افسر بھی نہیں کر سکتا۔ شام کے 6:30 بجے کا وقت ہوگا جب ایک کانسٹیبل نے بتایا کہ سکینہ آ گئی ہے۔ میں نے فوراً اس کو اندر بلا لیا اور کانسٹیبل کو باہر بھیج دیا۔ سکینہ نے جب اپنی رپورٹ دی تو میرا دماغ روشن ہو گیا۔ مجھے صاف نظر آنے لگا کہ میں قاتلوں تک پہنچ گیا ہوں۔ سکینہ نے مجھے بڑی ہی لمبی تفصیلات سنائی تھیں۔ میں مختصراً آپ کو صرف کام کی باتیں سنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے سکینہ نے اس گھر کے افراد کے بارے میں معلوم کیا تو اسے معلوم ہوا کہ 2 بھائی حمید اور رشید ہیں۔ ان کی ایک جوان بہن ہے جس کا نام تو نور بی بی تھا، مگر وہ نوراں کہلاتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کی بوڑھی ماں تھی، باپ فوت ہو چکا تھا۔ نوراں کے متعلق سکینہ نے بتایا کہ وہ اپنے گھر میں نہیں ہے۔ پتہ لگا کہ اپنی خالہ کے گھر گئی ہوئی ہے۔ سکینہ نے یہ استادی داؤ کھیلا کہ محلے کے 2-3 گھروں میں چلی گئی اور انہیں بتایا کہ وہ ان کے ہمسائیوں میں اپنے اکلوتے بیٹے کے رشتے کے لیے آئی ہے۔ اس نے نور بی بی کے متعلق پوچھا کہ یہ لوگ کیسے ہیں اور لڑکی کیسی ہے۔ لڑکی تو خوبصورت ہے لیکن چال چلن کچھ ایسا ویسا ہے۔ ایک ہمسائی نے کہا، بچو بی بی، اس لڑکی سے بچو۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا، جوانی تو سب پر آتی ہے لیکن اس کی جوانی منہ زور گھوڑے کی طرح بے لگام ہے۔ یہ بھی سنا ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ یارانہ ہے اور چھپ چھپ کر اس سے ملتی بھی ہے۔ اکثر گھر میں بھائیوں سے مار کھاتی ہے، دنیا جہان کا فیشن کرتی ہے اور رنگ برنگی خوشبوئیں لگاتی ہے۔ اس کے طور طریقے شریف زادیوں والے نہیں، کیوں اپنے بیٹے کی زندگی کو روگ لگانا چاہتی ہو؟ یہ گھر بسانے والی عورت نہیں، برباد کرنے والی عورت ہے۔ مختصر یہ کہ نوراں کے متعلق سب نے یہ بتایا کہ مشکوک کردار کی لڑکی ہے اور اکثر اس کی وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے۔ بھائی اسے روکتے ٹوکتے تھے۔ پہلے پہل تو وہ بھائیوں کے سامنے دب جاتی تھی، مگر پھر جانے کہاں سے اس میں اتنی دلیری آ گئی
کہ وہ بھائیوں کے منہ آنے لگی۔ اس بات پر وہ اکثر مار بھی کھاتی تھی لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی تھی۔ میں نے سکینہ کو بھی کچھ رقم نقد انعام کے طور پر دی اور زبانی بھی اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اس کے بعد میں نے اسے مزید ہدایات دے کر سمجھایا کہ اس نے یہ باتیں اپنے تک محدود رکھنی ہیں۔ اس کے بعد میں نے سکینہ کو جانے کی اجازت دے دی۔